فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ معاف کیجیے گا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں یہاں ہر طرح کی آزادی ہے۔ کیبن میں دل گھبرایا تو باہر نکل آئے۔ پابندی تو بے شک کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ جہاز پر آپ کا قیام طویل نہیں ہے، اس لیے آپ کو خود ہی محتاط رہنا چاہیے۔ ویسے آپ چاہیں تو عقبی عرصے پر جا سکتے ہیں، ادھر جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ شکریہ، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہو۔ میں لکی کے ساتھ کیبن میں واپس آ گیا۔ لکی شدید غصے میں تھی۔ اگر میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ میں کون ہوں تو یہ سب میرے آگے پیچھے دم ہلاتے پھریں گے۔ خود پر قابو رکھو لکی، میں نے کہا۔ اگر تم نے ایسی کسی حماقت کا مظاہرہ کیا تو اس کا نتیجہ ہمارے حق میں بہت برا نکلے گا، اسی لیے تو خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ لیکن اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہا، میرے لیے ان لوگوں کی خوش اخلاقی حیرت کا باعث تھی۔ اولیو ہاورڈ جیسے شیطان صفت شخص کے زیر اثر رہنے کے باوجود ان لوگوں میں اتنی انسانیت کہاں سے آ گئی؟ یہ بات یقینی تھی کہ فطرتاً وہ سب لوگ شفاق اور بے رحم تھے، لیکن کسی نامعلوم وجہ کے تحت ہمارے ساتھ ان کا سلوک بہت بہتر تھا۔ میں نے اس وجہ پر غور کر کے اپنا دماغ تھکانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس جہاز پر رہتے ہوئے چونکہ کچھ کر گزرنے کا موقع نہیں تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی بات میں اپنا سر نہیں کھپاؤں گا۔ 24 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ اس دوران ایک آدھ بار ایلس براڈوے اور راک جون سے بھی ملاقات ہوئی۔ راک جون کے گھٹنے پر پلاسٹر کر دیا گیا تھا۔ 24 گھنٹے بعد وہی شخص ہمارے پاس آیا جسے اولیو ہاورڈ جاتے وقت ہدایات دے کر گیا تھا۔ چیف ایک اہم کام میں مصروف ہے، شاید کچھ دنوں تک اسے فرصت نہ مل پائے، اور ہم تم لوگوں کو زیادہ عرصے تک جہاز پر رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم لوگوں کو جہاز پر سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں سے کچھ کہنا سننا فضول تھا، ہم ہر حال میں ان کے رحم و کرم پر تھے۔ میں نے بھی خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں یہ لوگ جہاز پر سے ہمیں کس جگہ منتقل کریں گے۔ اس شخص کے جانے کے بعد لکی نے تشویشناک لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے ہمیں جہاں بھی لے جایا جائے گا وہ جگہ اس جہاز سے تو بہرحال بہتر ہی ہوگی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں جہاز سے ایک بڑے اسٹیمر پر منتقل کر دیا گیا۔ اسٹیمر پر مسلح محافظ موجود تھے اور پوری طرح چوکنا تھے۔ اسٹیمر کا سفر 50 منٹ جاری رہا۔ اس کے بعد ہمیں دور سے خشکی نمودار ہوتی نظر آئی۔ وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر ایک چھوٹی سی جیٹی بھی تعمیر کی گئی تھی۔ اسٹیمر ہمیں اس جزیرے پر اتار کر واپس چلا گیا۔ جزیرے پر ہریالی ہی ہریالی بکھری ہوئی تھی۔ ہمیں جزیرے پر ایک ایسی جگہ پہنچا دیا گیا جہاں بہت سے کیبن بنے ہوئے تھے۔ ان 24 کیبنوں کی چھتوں تک پر سبزہ موجود تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ اس جگہ کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ چھتوں پر سبزہ اگانے سے ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر اوپر سے کوئی ہوائی جہاز گزرے تو اسے وہاں کسی قسم کی تعمیرات کا اندازہ نہ ہونے پائے۔ اس جزیرے پر بھی مجھے اور لکی کو ایک علیحدہ کیبن فراہم کیا گیا تھا۔ میں تمام دن انتظار کرتا رہا مگر کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی۔ اس کے بعد رات بھی یوں ہی گزر گئی۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد میں لکی کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ یہاں لوگوں کی تعداد کم تھی۔ ہمیں راستے میں چند لوگ ملے بھی مگر کسی نے ہم سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ کافی دیر تک ہم جزیرے میں بھٹکتے رہے اور پھر ایک ایسے حصے میں جا نکلے جسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی۔ اس جگہ خاردار تاروں کی باڑ لگی نظر آ رہی تھی۔ میں اور لکی اس باڑ کے نزدیک پہنچ گئے۔ باڑ کے دوسری جانب درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے جو ایک گول دائرے میں تھے۔ ان سب کے تنے قدرے خمیدہ تھے اور اوپر جا کر سارے درخت ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ تنوں کی درمیانی جگہ پر بیلیں اگی تھی، گویا اس طرح اس خلا کو پاٹ کر وہاں جو کچھ بھی تھا اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس وقت اگر لکی میرے ساتھ نہ ہوتی تو یقیناً میں خاردار باڑ کے دوسری طرف جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لکی بھی بے حد متجسس دکھائی دے رہی تھی۔ یہ درخت کتنے عجیب ہیں، اس نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت سے افراد سر جھکائے آپس میں مشورہ کرنے میں مصروف ہوں۔ ہاں، اور ان کے درمیان کوئی راستہ بھی ہونا چاہیے جس سے گزر کر دوسری طرف پہنچا جا سکے، لیکن وہاں ہے کیا؟ لکی متجسسانہ انداز میں بولی۔ آؤ دیکھتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں خاردار باڑ کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گئے۔ وہاں نزدیک اور دور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا
درختوں کا جھنڈ کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کے نزدیک پہنچنے تک میں بہت محتاط رہا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہاں واقعی کوئی نگراں نہیں ہے۔ جھنڈ کے نزدیک پہنچ کر ہم اندر داخل ہونے کا کوئی امکانی راستہ تلاش کرنے لگے۔ ابھی ہمیں راستہ تلاش کرتے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ دفعتاً عقب سے چند افراد نمودار ہوئے جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں دبی ہوئی تھی۔ تم لوگ ممنوع علاقے میں کیوں آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ممنوع علاقہ؟ میرے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا۔ کیا تم نے وہ بورڈ نہیں دیکھا؟ اس شخص نے ایک جانب اشارہ کیا۔ ادھر ایک سفید تختی لگی ہوئی ہے۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، اس پر ہماری نگاہ نہیں پڑ سکی۔ تو پھر خمیازہ بھی تم ہی بھگتو گے، اس شخص نے کہا اور آگے بڑھ کر مجھے دھکا دیا۔ چلو آگے بڑھو۔ انہوں نے لکی کے ساتھ بھی ایسا ہی بے رحمانہ برتاؤ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ لکی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ مجھے ایک مختصر سے کیبن میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ اگر تم نے اپنا ہاتھ بھی اس کیبن سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو ہاتھ صحیح و سالم اندر نہیں لے جا سکو گے، سمجھے؟ مجھے اس شخص نے دھمکی دی۔ پتہ نہیں تم لوگوں کا رویہ اچانک کیوں بدل گیا۔ میں نے معصومیت سے کہا، ہم تو لا علمی کی وجہ سے اس طرف آ نکلے تھے، اتنی سی بات کی یہ سزا؟ بکواس مت کرو، اس شخص نے ڈپٹ کر کہا۔ ممنوع علاقے میں قدم رکھنے کی سزا موت ہے۔ تمہارے لیے اگر ہدایات نہ لینا ہوتی تو اب تک تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، اس شخص نے کہا اور کیبن کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ میں اس تبدیل شدہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اس بار لکی کو مجھ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اس کیبن سے نکلنا میرے لیے دشوار نہیں تھا، مگر مسئلہ وہی تھا کہ محض یہاں سے نکلنے سے کوئی بات نہیں بنتی، جزیرے سے نکلنا بہت مشکل ہوتا، اور پھر لکی والا معاملہ الگ تھا۔ میں اسے چھوڑ کر نکل جاتا تو گویا اب تک کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ اس کیبن میں مجھے بمشکل 1 گھنٹہ قید رہنا پڑا۔ دروازے پر آہٹیں سنائی دی اور پھر دروازہ کھلا۔ 2 افراد اندر داخل ہوئے اور انہوں نے مجھ سے چلنے کو کہا۔ میں ان سے کوئی سوال کیے بغیر ان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ ہماری اگلی منزل بھی ایک کیبن تھا۔ دیگر کیبنوں کی نسبت یہ کیبن زیادہ وسیع اور آرام دہ تھا۔ وہاں لکی ہاورڈ بھی تھی اور بڑی مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً ان لوگوں نے تمہیں کوئی اذیت نہیں دی ہوگی، لکی نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ رہی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے معلوم ہے تم ناراض ہو جاؤ گے، مگر جو کچھ بھی میں نے کیا بڑی مجبوری کے عالم میں کیا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے تفصیل سے ساری بات بتاؤ، میں نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ وہ لوگ تمہیں دھکے دیتے ہوئے کیبن تک لے گئے تھے، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ میرے ساتھ بھی ان لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ مگر جب وہ میرے ساتھ دست درازی کرنے پر اتر آئے تو میں مجبور ہو گئی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا تھا۔ لکی خاموش ہو گئی۔ خاموش مت ہو، مجھے جلدی جلدی ساری باتیں بتا ڈالو۔ ان کی حرکتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں تو میں نے انہیں اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ میں اولیو ہاورڈ کی بیٹی ہو سکتی ہوں، مگر جب میں نے انہیں اپنے طور پر اس بات کی تصدیق کرنے کی دعوت دی تو وہ قدرے خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے ٹرانسمیٹر پر ڈیڈی کو یہ اطلاع پہنچا دی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت سخت بے چین تھا۔ انہوں نے تم سے بھی بات کی ہوگی؟ ہاں، میری ان سے بات ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انہیں جہاز پر بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے تفصیلات سن کر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے انہیں منا لیا۔ اب ایک ہیلی کاپٹر ہم دونوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے بارے میں تم نے انہیں کیا بتایا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یہی کہ تمہارا نام ڈینیس ہے اور ہم دونوں افریقیوں کے میک اپ میں ہیں۔ تم نے انہیں یہ تو نہیں بتایا کہ میک اپ میں نے کیا تھا؟ بالکل بتا دیا، وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں، کیا اس میں کوئی حرج تھا؟ میں نے جسم بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہونے والی بات ہو چکی تھی، تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اب اس بارے میں فکر مند ہونا بے سود تھا۔ لکی کی حماقت نے میرے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، میں نے بے فکری سے کہا۔ میں تو سمجھ رہی تھی اس بات پر تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے۔ اب تم نے اپنے ڈیڈی کو سب کچھ بتا ہی دیا ہے تو ناراض ہونے سے فائدہ، میں نے کہا اور اولیو ہاورڈ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ یقیناً اس شخص کی طرف سے بہت فکر مند ہوگا جس نے اس کی بیٹی پر اتنا عمدہ میک اپ کیا کہ اس جیسا شاطر آدمی بھی اپنی بیٹی کو نہ پہچان سکا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر ہمیں لینے آ پہنچا۔ مجھے اور لکی کو نہایت عزت و احترام سے ہیلی کاپٹر میں پہنچا دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر ہمیں لے کر فضا میں بلند ہو گیا تو میں نے پائلٹ سے پوچھا، تم ہمیں جہاز پر لے کر جا رہے ہو یا شی گورائے؟ ہم سیدھے شی گورائے جائیں گے جناب،
پائلٹ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ وہاں مسٹر ہاورڈ آپ دونوں کے منتظر ہیں۔ میں نے مسکرا کر لکی کی گردن میں بازو حمائل کر دیا۔ لکی نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس سے قبل از خود اتنی پیش رفت کبھی نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک لمحے کی حیرت کے تاثرات نظر آئے تھے۔ پھر اس نے بھی مسکرا کر اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ میرا ہاتھ اس کے بازو پر رینگ رہا تھا۔ پھر میں اس کی گردن ہولے ہولے سہلانے لگا۔ لکی مجھ سے بری طرح چمٹ گئی تھی اور مجھ میں پیوست ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی گردن سہلاتے سہلاتے میں نے وہ مخصوص رگ تلاش کر لی تھی جو مجھے مطلوب تھی۔ رگ ملتے ہی اس کی گردن پر میری گرفت اچانک ہی سخت ہو گئی۔ لکی نے ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی مگر اس سے قبل ہی میری انگلیاں اپنا کام کر چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے لکی کو ایک طرف ہٹا کر پائلٹ کو مخاطب کیا۔ ڈیئر مسٹر پائلٹ، گوٹے ہل بھی تو یہاں سے کہیں قریب ہی ہے۔ اندازاً کتنے فاصلے پر ہوگا؟ ہم اس وقت درمیان میں ہیں، پائلٹ نے کہا۔ شی گورائی یہاں سے تقریباً اتنے ہی فاصلے پر ہے جتنے فاصلے پر گوٹے ہل ہے، بس سمتوں کا فرق ہے۔ شی گورائی جانے کے لیے ہمیں سیدھے سفر کرنا پڑے گا جبکہ گوٹے ہل کے لیے بائیں سمت مڑنا ہوگا۔ میں نے پائلٹ کی کمر سے لٹکے ہوئے پستول کو دیکھا۔ بظاہر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں تیزی سے اس کے پستول پر جھپٹا اور پستول اس کے ہولسٹر سے کھینچ لیا۔ پائلٹ نے چونک کر سر میری طرف گھمایا مگر اس سے پہلے ہی میں نے پستول کی نال اس کی گدی سے لگا دی۔ بات صرف اتنی سی ہے ڈیئر پائلٹ کہ اب ہمیں شی گورائی کے بجائے گوٹے ہل کی سمت سفر کرنا ہوگا۔ پائلٹ ساکت رہ گیا اور ہیلی کاپٹر نے بے قابو ہو کر غوطہ لگایا۔ میں نے اس کی گردن پر پستول کی نال کا دباؤ بڑھا دیا۔ میں بآسانی ہیلی کاپٹر اڑا کر گوٹے ہل لے جا سکتا ہوں لیکن اس صورت میں پہلے میں تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دوں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پائلٹ کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک جرجیلی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن جناب دوسری صورت میں بھی میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ فیصلہ تو تمہیں خود کرنا ہوگا کہ تمہارے لیے کون سی صورت موزوں رہے گی۔ لیکن گوٹے ہل، تم ہیلی کاپٹر کا رخ تبدیل کر رہے ہو یا نہیں؟ میرا لہجہ سرد ہو گیا۔ میں 3 تک گنتی گن رہا ہوں۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو میں تمہاری گدی میں ہوادان بنا کر تمہیں باہر لڑکا دوں گا۔ گنتی شروع ہوتے ہی پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کا رخ تبدیل کر دیا۔ وہ چونکہ گوٹے ہل کی سمت سے مجھے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا لہٰذا کسی دھوکے کا امکان نہیں تھا۔ شکریہ مسٹر پائلٹ، میں نے مسکرا کر کہا۔ دراصل گوٹے ہل پہنچنا واقعی بہت ضروری ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں مس ہاورڈ؟ پائلٹ نے برائی ہوئی آواز میں لکی ہاورڈ کو مخاطب کیا۔ فضولیات سے گریز کرو، میں نے وارننگ دی۔ تمہیں سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پائلٹ نے ہونٹ بیچ لیے۔ وہ اعصابی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا اور اس نے ہیلی کاپٹر کی رفتار بڑھا دی تھی۔ میں مستعد بیٹھا تھا۔ اس کی کسی معمولی سی حرکت پر بھی میں اس کے جسم میں پگھلا ہوا سیسا اتار سکتا تھا مگر اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ عقل مند آدمی معلوم ہوتا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو خود اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے بعد کافی دیر تک پائلٹ کچھ نہیں بولا۔ خاصا طویل سفر طے کرنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، سیدھا گوٹے ہل چلوں یا کسی نواحی علاقے میں؟ سیدھے گوٹے ہل چلو، میں نے کہا، اور اگر نیچے سے مجھ سے باز پرس کی گئی تو اس کا جواب میں خود دوں گا، میں نے کہا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے مسرت کا احساس ہوا۔ ہیلی کاپٹر گوٹے ہل کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ ہیلو مسٹر پائلٹ، ٹرانسمیٹر پر آواز آ رہی تھی۔ تم اجنبی ہو اور بلا اجازت گوٹے ہل کی حدود میں داخل ہوئے ہو۔ اپنی شناخت کراؤ ورنہ تمہیں مار گرایا جائے گا۔ تمہیں 1 منٹ کی مہلت دی جا رہی ہے۔ میں ٹرانسمیٹر کے نزدیک پہنچ گیا۔ پستول کی نال کا رخ اب بھی پائلٹ کی طرف تھا تاکہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ ہیلو زمینی کنٹرول، میں نے ٹرانسمیٹر میں کہا، میں جنرل ٹیرس کا دوست ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں نیچے اتر کر اپنی شناخت کرا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہیلی کاپٹر نیچے اتار دو۔ تمہیں نیچے اترنے کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ تمہارا ہیلی کاپٹر گنوں کی زد میں ہے۔ نیچے سے دی جانے والی ہدایات کے تحت ہیلی کاپٹر اتار لو، میں نے پائلٹ سے کہا۔ پائلٹ نے سر کو اثباتی جنبش دی اور تھوڑی دیر بعد ہم زمین پر تھے۔ میں اور پائلٹ نیچے اتر آئے جبکہ لکی بے ہوش ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر میں ہی تھی۔ پائلٹ کا پستول میں نے زمین پر پھینک دیا تھا اور ہم دونوں نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ مسلح فوجی جوانوں کے ایک غول نے ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہم سے سب سے پہلا سوال تیسرے مسافر کے بارے میں کیا گیا۔ وہ ایک لڑکی ہے اور بے ہوش ہے، میں نے انہیں بتایا۔ تم میں سے چند افراد اسے جا کر نکال لیں۔ پائلٹ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ ابھی تک اس بات سے لا علم تھا کہ لکی ہاورڈ بے ہوش ہے۔
चंद फौजी जवानों ने बेहोश लकी को हेलीकॉप्टर से निकाल लिया और फिर गन्नों की जद पर हमें वहां से थोड़े फासले पर ले जाकर एक आला अफसर के रूबरू पेश किया गया। खुशकिस्मती से वो कर्नल मेरा जाना पहचाना था। सारडान की पहाड़ियों वाली मुहिम के दौरान मेरी उससे वाकफियत हुई थी, लेकिन इस वक्त वो मुझे नहीं पहचान सकता था, इसलिए कि मैं तो एक अफ्रीकी के मेकअप में था। कर्नल ने हम दोनों को सवालिया नजरों से देखते हुए खुश्क लहजे में कहा। मैं अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम अली यार खान है। अली यार खान। कर्नल अपनी कुर्सी से उछल कर खड़ा हो गया। उसने पिस्तौल निकाल कर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। हम पहले ही कई गन्नों की जद पर थे। हाँ कर्नल, मैंने तवील सांस लेकर कहा, मैं वही अली यार खान हूँ, बकवास मत करो। कर्नल घुराया और फिर फौजियों से मुखातिब होकर बोला, इन लोगों की तलाशी ले ली गई है? यस सर। एक फौजी ने अटेंशन होकर जवाब दिया। ठीक है, इन्हें 5 नंबर में बंद कर दो। कर्नल ने हुक्म दिया, और इनकी सख्त निगरानी करो। ये बड़े खतरनाक मुजरिम मालूम होते हैं। और इस लड़की का क्या किया जाए सर? एक फौजी ने पूछा। इसे भी वहीं बंद करो। मुमकिन है ये इन लोगों की कोई चाल हो और ये लड़की दर हकीकत बेहोश ना हो। इसकी भी सख्त निगरानी करना और बहुत मोहतात रहना। मेरी बात तो सुनो, मैंने कहना चाहा मगर एक फौजी ने मुझे धक्का दिया। चलो, उसने गुरा कर कहा। चलो, मैंने बेबसी से कहा और दरवाजे की तरफ पलट पड़ा। जनरल टेरी से बात कर लेना ऑफिसर, मैंने दरवाजे से निकलते वक्त बुलंद आवाज से कहा। मुझे यकीन था कि कर्नल ने मेरी बात जरूर सुन ली होगी और वो जल्द या बदेर जनरल टेरी से राब्ता जरूर कायम करेगा। मेरा नाम सुनकर उसका यूं भड़क उठना गलत नहीं था। दुनिया के नजरों में मैं मर चुका था। गोटे हिल में सरकारी तौर पर मेरी तदफीन की गई थी। मुमकिन है कर्नल खुद भी मेरी तदफीन में शरीक रहा हो। ऐसे में अगर कोई अफ्रीकी उसके सामने आकर ये दावा करे कि वो अली यार खान है, तो उसका रद्द अमल इसके अलावा और क्या हो सकता था। लेकिन मुझे ये इत्मीनान था कि मौजूदा सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी। कई फौजी बैरकें उबूर करने के बाद हमें एक बैरक के सामने रुकने को कहा गया। लकी अभी तक बेहोश थी और उन लोगों ने उसे स्ट्रेचर पर डालकर उठा रखा था। हमें एक कोठड़ी में दाखिल होने को कहा गया। उस कोठड़ी में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था जिसमें आहनी सलाखें नस्ब थी। लकी को पहले ही कोठड़ी के फर्श पर लुढ़का दिया गया था। हम कोठड़ी में दाखिल हो गए और दरवाजा बंद करके मुकफ्फल कर दिया गया। दरवाजे के बाहर 2 मुसल्लह फौजी तैनात थे। पता नहीं तुम कौन हो? पायलट ने मुझे घूर कर कहा। अपने साथ मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया। ऐसी मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं दोस्त, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और ये कोई मुसीबत तो हरगिज नहीं है, ये तो एक वक्ती सी बात है और एक मामूली सी गलत फहमी का नतीजा है, वरना ये लोग मेरे दोस्त हैं। मुसीबत में तो मैं अब से थोड़ी देर कबल तक था, जब मैं तुम्हारे मूजी बास ओलियो हावर्ड के चुंगल में फंसा हुआ था। देख लो मैं कितनी सफाई से वहाँ से निकल आया। तुम मुझे कोई सर फिरे मालूम होते हो। पायलट ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बास ने हिदायत की थी कि तुम्हें इज्जत और एहतराम से लाया जाए, उसे तुम मूजी करार दे रहे हो। और ये लोग जिन्होंने तुम्हें इस काल कोठड़ी में कैद कर दिया है, इन्हें तुम अपना दोस्त समझ रहे हो। मैं वाकई बहुत सर फिरा आदमी हूँ, मैंने हंस कर कहा। तुम्हारा बास मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसे मालूम नहीं था कि मैं दरअसल कौन हूँ, वरना वो मेरे इस्तकबाल के लिए खुद आता। तुम जैसे गौदी को हरगिज ना बेचता। मैं भी कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। पायलट के तेवर खराब हो गए। अब अगर तुमने मेरे लिए कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। ओहो, तुम तो बुरा मान गए। खैर, अब तुम चंद बातें गौर से सुन लो। यहाँ से रिहा होने के बाद जब तुम ओलियो हावर्ड के पास पहुँचोगे तो जाहिर है सारी रुदात तो तुम खुद ही उसे सुना दोगे। बस उसमें मेरे एक पैगाम का इजाफा और कर लेना। उसे कहना कि तुम्हारी बेटी अली यार खान के कब्जे में है। तुम्हारी गुफ्तगू से दीवानगी झलकती है। तुम कोई जहनी मरीज तो नहीं हो। तुमसे जो कुछ मैंने कहा है उसे जहन नशीन कर लो। मेरा पैगाम अपने बास तक जरूर पहुंचा देना, वरना जब उसे ये मालूम होगा कि तुमने उसे पैगाम नहीं पहुंचाया था तो तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि वो तुम्हारी क्या दुर्गत बनाएगा। पायलट की आंखों से उलझन झांकने लगी। मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। फौजियों की कैद में बैठकर यूं गुफ्तगू कर रहे हो जैसे वो तुम्हें अभी रिहा कर देंगे। इस चक्कर में मत पड़ो। बस इतना याद रखो कि मेरा नाम अली यार खान है और ओलियो हावर्ड की बेटी लकी हावर्ड मेरे कब्जे में है। गोटे हिल में मैं जनरल टेरिस का मेहमान हूँ। 3 रोज तक मैं इंतजार करूंगा कि ओलियो हावर्ड मुझसे राब्ता कायम करे। अगर उसने 3 रोज तक राब्ता कायम ना किया तो लकी हावर्ड को कत्ल कर दिया जाएगा। पायलट मुस्तकिल उलझन आमेज नजरों से मुझे देख रहा था।
میرا اطمینان اس کے لیے شدید حیرت کا باعث تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں نے تمہارا پیغام ذہن نشین کر لیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ آ جائے گا، آ جائے گا، میں نے سر ہلا کر کہا۔ جب تمہیں یہاں سے رہائی ملے گی تو ہر بات تمہاری سمجھ میں خود بخود آ جائے گی۔ لکی ہاورڈ نے کسمسا کر کروٹ لی۔ میں لپک کر اس کے نزدیک پہنچا اور اس کی کنپٹیاں سہلانے لگا۔ لکی کے پپوٹوں میں جنبش ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں چھت کو تکتی رہی، پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بڑی حیرت سے اس اجنبی ماحول کو دیکھا جس میں وہ اس وقت موجود تھی۔ میں کہاں ہوں؟ گھبراؤ نہیں، تم محفوظ ہو، میں نے اسے تسلی دی۔ لیکن ہم تو ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے اور ڈیڈی کے پاس جا رہے تھے۔ دماغ پر زیادہ زور مت دو، بلکہ صرف یہ سوچو کہ تمہیں میرے ساتھ ہی رکھا گیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمہیں مجھ سے جدا کر دیا جاتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈینیس، اور یہ شخص کون ہے؟ اس نے پائلٹ کو دیکھ کر کہا، یہ تو شاید ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہے۔ جی مس ہاورڈ، پائلٹ نے کہا۔ ہم شی گرائی کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک زبان سے کچھ نکالنے سے قبل اپنی نازک پوزیشن پر غور کرو۔ میں نے پائلٹ کی بات کاٹ کر تنبیہی انداز میں کہا، بہتر یہی ہے کہ خاموش رہو۔ ممکن ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا کوئی غلط لفظ بات میں لکی ہاورڈ کے لیے خطرناک ثابت ہو اور تمہیں اس کے لیے جواب دہی کرنا پڑ جائے۔ پائلٹ کی سمجھ میں میری بات آ گئی اور وہ گڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ تم لوگوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لکی نے الجھ کر کہا۔ کچھ نہیں، پائلٹ ذرا بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں اسے سمجھا رہا تھا کہ گفتگو کرتے ہوئے ادب ملحوظ رکھے۔ آخر یہ تمہارے ڈیڈی کا ملازم ہے، لیکن ہم کن لوگوں کی قید میں ہیں اور یہاں کیسے پہنچے؟ لکی نے کہا، ہیلی کاپٹر کے کمپاس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم غلط سمت میں سفر کرتے ہوئے شاید کسی اور ملک کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہاں اتار لیا گیا ہے، لیکن یہ وقتی قید ہے۔ ابھی جب ہمارے بیان کی تصدیق ہو جائے گی تو ہمیں رہا کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، مگر میں بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ ممکن ہے ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے سے تمہارے اعصاب پر کسی قسم کا دباؤ پڑا ہو، جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی ہو۔ لکی کچھ اور بھی کہتی، لیکن اسی وقت کرنل ہمیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں سلاخن دار دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ کوٹڑی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک فوجی کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جنرل ٹیرس آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مسٹر علی۔ میرا نام ڈینیس ہے، میں نے کرنل کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جی مسٹر ڈینیس، کرنل نے گڑبڑا کر کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کسی وجہ سے میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا۔ پائلٹ ہمارے ساتھ چلے گا اور لڑکی یہیں رکے گی، میں نے سرگوشی میں کہا۔ کرنل نے میری سرگوشی سن لی تھی، جبکہ پائلٹ اور لکی ہاورڈ میرے عقب میں تھے۔ ان تک میری آواز نہیں پہنچ سکی تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد کرنل نے مجھے اور پائلٹ کو کوٹھڑی سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، لکی مچل گئی۔ تم یہیں رکو لکی، میں نے کہا، ہم ابھی واپس آ جائیں گے۔ فوجیوں نے ہمارے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں پائلٹ کو اس کے ساتھ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ میری عدم موجودگی میں وہ لکی کو تفصیلات بتانے بیٹھ جائے گا، اور میری اصل شخصیت کا لکی کے علم میں آنا فی الحال مناسب نہیں تھا۔